تنہا ہو گئے ہو نا تو پریشان مت ہو، خود کو تکلیف مت دو، کیونکہ تنہائی تو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس نہ کیا کرو۔ وہی اللہ تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تنہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے۔ اللہ تم سے بہت خوش ہوتا ہے جب تم تنہائی میں اپنے رب کو پکارتے ہو۔ ہزاروں خیر خواہ ہوں، ہزاروں دوست ہوں، ان گنت لوگوں سے بھری محفل ہو یا پھر لاکھوں لوگوں کا قافلہ ہو، زندگی کے کچھ مرحلے انسان کو تنہا ہی اللہ کے ساتھ طے کرنے پڑتے ہیں، اور جب ہم ان مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی آہٹ اتنی خاموش ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی علم نہیں ہوتا۔ ہم سبھی اپنے اندر بہت سی ایسی چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر ہم کسی اور کے ساتھ تو دور کی بات ہے، خود کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سب جانتا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں اور جو کہہ نہیں پاتے، ایک نظر خود کی جانب دوڑاؤ۔ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا؟ کیا یہ تم ہو؟ نہیں، یہ تم نہیں ہو۔ یہ بے رنگ مسکراہٹ تمہاری نہیں ہے، اور نہ یہ وقت کا ظلم ہی تم پر، بلکہ اس کا انتخاب تم نے خود کیا ہے۔ جب ہم اللہ کی بتائی گئی حدود کو توڑتے ہیں تو ہمارا یہی حال ہو جاتا ہے۔ پھر نہ ہمیں شکر کی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے اور نہ صبر کی۔ پھر ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تمہیں مکمل ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ تمہارا اپنا وجود تمہاری ذات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ تمہارا اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ کس نے محبت دی، کس نے دھوکا، کسی نے ہاتھ تھام لیا، کسی نے بیچ راہ میں چھوڑ دیا، کسی نے میری اچھائیوں کے لمبے پل باندھ دیے، کسی نے میری ذات کو صرف میلا کیا، کسی نے ساتھ چلنے کی ہزار وجوہات مانگی اور کوئی بغیر کچھ پوچھے ساتھ چل دیا، کسی نے الفت بھرے الفاظ برسا دیے، کسی نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ میری زندگی میں ہر آنے والے ہر شخص نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق مجھے کئی باتیں سکھائی، مگر ایک بات جو مجھے سب نے سکھائی وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ آج میں زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں میرا یقین یہ ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں، اس کے سوا کچھ یاد رکھنے کے لائق نہیں۔ آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا حادثہ ضرور ہوتا ہے جو آپ کو اپنے وجود، اپنی ذات کے سیراب کو کھنگالنے پر مجبور کر دیتا ہے، آپ کے جسم کا روح سے رشتہ بحال کر دیتا ہے۔ اس میں ظاہر تو سلامت رہتا ہے لیکن باطن ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ بہنے والے تمام آنسو غم حیات کو بہا لے جاتے ہیں۔ اس ایک پل میں برسوں کی مسافت خاک ہو جاتی ہے اور پھر شروع ہوتا ہے گمان سے یقین کا سفر، خود شناسی سے خدا شناسی تک کا سفر۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ جیسے ایک تڑپ کا سجدہ کیا جاتا ہے تو تاثیر بدل جاتی ہے، اسی طرح درد میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔
اللہ سے محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، کیونکہ وہ حقیقی محبت ہے اور تم حقیقی محبت کو سمجھتے ہو۔ عارضی محبتیں تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، دل بھر جایا کرتا ہے، لیکن جب ہم عارضی سے حقیقی کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس ذات سے عشق ہو جایا کرتا ہے، اور عشق تو بس محسوس کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہوتا۔ ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوا کرتی ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرو، ہمت رکھو، اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط نہیں سوچتا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ یقین رکھو، دکھ ہو چاہے سکھ ہو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ سمیٹ لے گا۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کی طرف تم رجوع کرو تو صحیح، وہی تو ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، اس کو اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اپنے رب کے پاس لے کر جایا کرو اور کہو، اے میرے مالک، یہ بڑی مشکلات مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لائی ہوں، تو انہیں حل کر اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک ان کو حل کر دے گا۔ جو سبق مل رہا ہے اس سے سیکھتے رہو، لیکن اس کو اپنی سزا مت بناؤ۔ خود پہ ظلم کرنا بند کرو اور اپنے رب پر یقین رکھو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اپنا ایمان اور یقین کامل رکھو، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عبادت سے جنت ملتی ہے، جبکہ طلب سے تو اللہ ملتا ہے۔ عبادت تو پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، ہم تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت فرشتہ بنا سکتی ہے، لیکن درد انسان بناتا ہے، تبھی اس نے فرشتوں سے افضل انسان کا درجہ رکھا، کیونکہ عبادت اتنی مشکل نہیں جتنا برداشت کرنا ہے، اور تڑپ تبھی دل میں پیدا ہوتی ہے جب دل میں احساس ہوتا ہے، دوسروں کا احساس، دوسروں کی تکلیف کا احساس۔ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں، اس نے خود کو ہمارے ارد گرد لوگوں میں چھپا رکھا ہے، اور وہ رب راضی تبھی ہوتا ہے جب ہم کسی کے غم کو سمیٹ لیتے ہیں، کسی کے عیب پر پردہ رکھ لیتے ہیں، کسی کی بے بسی کو ڈھانپ لیتے ہیں، بس تب پھر وہ ہمیں بھی ڈھانپ لیتا ہے اور ساری دنیا سے دور اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ تو سنو، اگر سب کچھ ہی میٹھا ملنا شروع ہو جائے تو ہم نمکین کا ذائقہ بھول جایا کرتے ہیں، کبھی کبھی کڑوی چیزیں بھی چکھنی پڑتی ہیں۔ اللہ انسان کو تکلیف اس وجہ سے دیتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ایک چیز جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ہم اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ چیز ہم سے لے لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے، اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ میرا بندہ اس پر کیا کرتا ہے۔ برداشت نہیں کرنا حکم صبر کرنے کا ہے،
اپنی تکلیف کو گڈ لک لے کر دیکھو۔ جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ آزمائش ہے، وہ نعمت ہے، وہ توفیق ہے کہ تم رب کے قریب ہو جاؤ۔ بھلا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ وہ رب خود تم کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہیں تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملا تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیاں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی تمہیں راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، اور وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا۔ جو اللہ اپنی بنائی گئی ایک چونٹی کی صداؤں سے بھی باخبر ہے، جو اللہ ایک پتھر میں چھپے کیڑے کی حمد و ثنا کو بھی بڑی محبت سے سنتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے آگے سربا سجود ہونے والے کسی انسان سے اور اس کی تکلیفوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ سنتا ہے اور بہت غور سے سنتا ہے، کیونکہ اس کی صفات میں لا علمی ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ پاک ہے، ہر قسم کی غفلت سے پاک۔ غفلت میں تو انسان ہوتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں اللہ کی محبت سے، اللہ کی وسیع رحمت سے۔ وہ آپ کو بھی سنتا ہے اور بہت غور سے سنتا ہے۔ آپ اسے سنائیں تو صحیح اپنا ہر غم، اسے بتائیں تو صحیح اپنا ہر درد۔ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے نا مجھے سنائے، پریشان ہے تو میرے پاس آئے، کیوں روئے کسی انسان کے آگے، اپنے سارے آنسو میری دہلیز پر بہائے۔ اور کون ہے جو آپ کے ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ اور کون ہے جو آپ کے اس ٹوٹے دل کو مزید خوبصورتی سے جوڑ سکتا ہے؟ اور کون ہے جو آپ کی بے چین روح کو پرسکون کر سکتا ہے؟ وہ صرف آپ کا اللہ ہے۔ تو کہہ ڈالو ہر بات اور آزاد ہو جاؤ ہر فکر سے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کی تمام کمزوریاں، دکھ بس اللہ جانتا ہے، آپ ہر بات بس اللہ سے کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں اور اللہ کے سامنے کسی بچے کی طرح روتے ہیں، تنہائی میں اس سے باتیں کرتے ہیں، کبھی اس سے کچھ مانگتے ہیں، اور جو نہیں مل سکتا اس پر صبر مانگتے ہیں، تب بس اللہ اپنا لگتا ہے، وہی اللہ دوست لگتا ہے۔ بہت پیار آتا ہے اللہ پاک کو جب آپ کسی بچے کی طرح جا کر اللہ کو اپنے سارے دن کی کہانی سناتے ہو، جب آپ رو رو کر اللہ کو بتاتے ہو مجھے فلاں چیز چاہیے، جب آپ اپنے ٹوٹ جانے پر اپنے رب کے سامنے سجدے پر سجدہ کرتے ہو۔ یقین کریں بڑا پیار آتا ہے اس وقت اللہ کو اپنے بندے پر۔ جب بھی رونا آئے رو لیا کریں،
اس ذات سے کیا آنسو چھپانا جو ہر بات جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ دل میں آئے ہوئے چھوٹے سے خیال کو بھی جانتا ہے۔ تو اس رب کے سامنے رو لیا کریں، یقین کریں وہ آپ کو ایسے طریقوں سے سنبھالے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ بس وہ اللہ جانتا ہے کہ کون سا شخص کس قرب سے گزر کر رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آنسو بہانے آیا ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا دل کس بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون صبر اور برداشت کی تصویر بنے اس کے در پر صبر کا پھل مانگنے آیا ہے۔ یہ ساری باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلا کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا صبر ایوب علیہ السلام؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی؟ تم کہتے ہو تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دیں، تو کیا تمہاری ایک بھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نیم البدل ہے؟ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے، ہماری آنکھوں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن سے اور پرفیکشن سے بنایا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے، ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے۔ سندل کے درخت کی خوبی ہے کہ یہ اپنی درویشی کو یوں چھپاتا ہے کہ رفتہ رفتہ اپنی خوشبو کو ارد گرد کے 100 درختوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندل کے درخت کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کو چھپا لیتا ہے۔ یہی اس کی ادا ہے، اور یہی ادا اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی خوشبو آس پاس کے لوگوں میں منتقل کر کے جتاتے نہیں، بلکہ انہیں کہتے ہیں، دیکھو یہ تمہاری اپنی خوشبو پھوٹ رہی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سندل کا درخت اور اللہ والے شاذ و نادر ہی ملا کرتے ہیں، مل جائیں تو اپنا سب کچھ طالب صادق میں انڈیل دیتے ہیں۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا، تب ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لے یا پھر اللہ کی۔ تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی، ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی، ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، مگر وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا۔ اس خالق کو پتہ ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا اور کون نیکیوں سے، کون اس کی ناراضگی مول لے رہا اور کون رضا مانگ رہا، کون اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا اور کون نہیں۔
ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو۔ تنہائی پاک کر لو، اللہ کی محبت و رضا پالو گے۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں، بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، اگر زندگی گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں زندگی لگے تو خدا کو تلاش کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ دیکھو، یہ موسموں کا بدلنا نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ سخت گرمی میں یہ درخت، یہ زمین تپ جاتی ہے، گرم ہواؤں کا راج چلتا ہے، پھر وہ ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، ہر شے اپنا رنگ بدلتی ہے۔ تپتی ہوئی زمین پر چاندی سی برف پگھلتی ہے، یوں ہی وہ تمہارے سلگتے دلوں کے موسم کا رخ بدلے گا، یوں ہی وہ تمہارے سلگتے دلوں کے موسم کا رخ بدلے گا، پھر وہاں نور کی روشنی بکھر جائے گی۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ رب العزت آپ کو چن لیتا ہے نا، تو وہ دھیرے دھیرے حقیقت کے پردوں کو آپ پر کھولتا چلا جاتا ہے۔ وہ امیدیں جو آپ نے انسانوں سے اپنی خواہشات سے لگائی ہوتی ہیں، ان سب کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ یہ دراصل ایک بہترین پیش رفت ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے آپ پر۔ وہ آپ کو دنیا کی خواہشات کی حقیقت دکھا کر آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو، میری تدبیر تمہاری خواہشات سے عظیم تر ہے۔ تب آپ خواب کے سفر سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ تب دھیرے دھیرے اس دنیا کی محبت اور اس کی تمام خواہشات آپ کے دل سے اترنے لگتی ہیں، اور اللہ کریم اپنی محبت کے راستے آپ پر کھول دیتا ہے۔ پاکیزگی کے اس عمل میں جو بھی اذیت یا محرومی آئے تو گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ یقین کریں، اگر اللہ کچھ لے رہا ہے تو اسی میں آپ کی بہتری ہے، کیونکہ اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم اسے نہیں۔ عطاؤں کی روانی ہماری رک جائے گی، اللہ کی نہیں۔ ہم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنی طاقت سے سانس لے سکیں۔ ہماری زندگی تو ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر اللہ ہمیں زندہ نہ رکھے، یا اگر اللہ وہ اسباب پیدا کرنے بند کر دے جن کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ ہم اتنے کمزور ہیں۔ یہ عبادتیں، یہ بندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا، مگر اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ کا بھی آج تک بھلا کوئی کچھ بگاڑ سکا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ کی عطاؤں میں کمی ہو جائے گی، اللہ کی عبادتوں میں نہیں ہوگی۔ اللہ کو بھی بھلا کسی چیز کی کوئی کمی ہوئی ہے؟ نہیں، اسے کمی نہیں ہوتی۔ عبادتیں آپ کی پہچان بناتی ہیں، اللہ کو تو سب پہچانتے ہیں، اس کی پہچان پہلے سے ہی مکمل ہے، اس لیے اسے اپنی پہچان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہے، آپ اس کی بندگی کریں گے تو ہی تو آپ کسی نام سے کہلائے جائیں گے، تو ہی تو آپ اس کے بندے کے نام سے روز محشر پکارے جائیں گے۔ فائدہ آپ کو اس کی عبادت کرنے سے ہے، اسے آپ کی عبادت سے نہیں۔ اللہ تو غنی ہے،
اللہ کے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ اگر کائنات کی ہر شے کو وہ اپنی نعمتوں میں ڈبا دے تب بھی اس کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہ آئے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے، اگر وہ اکھڑ جائیں تو کون ہے اللہ کے سوا جو انہیں تھام سکے۔ کچھ منزلوں کے راستے اللہ نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پر جو منزل تمہاری منتظر ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ وہ بڑی اعلیٰ حکمت عملی سے اپنے سب کام کرتا ہے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیز نہیں۔ بڑا ہنرمند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک ہر شے پر قادر ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سکون کا مرکز کیا ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ مرکز مل جائے جس کی وجہ سے مجھے سکون ملتا رہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی سکون کہاں تلاش کرتا ہے؟ کوئی مال میں تلاش کرتا ہے تو کوئی دوستوں میں تلاش کرتا ہے، کوئی تفریح میں تلاش کرتا ہے تو کوئی پڑھنے میں تلاش کرتا ہے۔ سکون کے لیے تلاش کے راستے جدا جدا ہیں، پھر ایک خاص حد تک اسے سکون ملتا ہے، پھر انسان سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سکون اور اطمینان کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ بات سادہ سی ہے اور بات گہری ہے۔ پہلی بات بھی یہی ہے، آخری بات بھی یہی ہے، اور یہی عقیدہ ہے۔ اس دنیا میں کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ ہم نے یہ مضمون اسی لیے پڑھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیں۔ دنیا میں انسان کتنے رشتے بناتا ہے، کتنے تعلقات جوڑتا ہے اور کتنی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ ہر اس چیز کو اپنا بنانا چاہتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، لیکن ناکام رہتا ہے، کیونکہ کسی کو اپنا بنانے کے بعد اسے وہ سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے، خوشی بھی اور غم بھی اس سے بانٹے، کیونکہ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تمہیں فوراً بھی دے سکتا تھا، لیکن اگر اس نے تمہیں اتنے راستوں سے گزارا تو اس کے پیچھے کی حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت جاننے کی کوشش کریں، وہ سیکھیے جو اللہ آپ کو سکھا رہا ہے۔ اتنے لوگوں میں مالک نے آپ کو چنا ہے، آپ کو اس لمبے سفر میں اس نے بہت کچھ دکھایا، آپ کو ہدایت کی طرف لایا، تو کیا آپ نے ہدایت پکڑی؟ جس اللہ سے آپ اتنا کچھ مانگ رہے ہیں، کیا آپ نے اس کی رضا کے لیے کچھ کیا؟ بس یہی ہے جواب آپ نے کرنا ہے، بس یہی ہے جو اب آپ نے کرنا ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔
تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دیکھو، اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، انسان تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب وقتی رشتے ہیں، آخر میں سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا۔ جو غم تمہیں اللہ سے ملوا دے وہ غم نہیں بلکہ نعمت ہے۔ آزمائش کی حالت میں اللہ پہ کیسے یقین رکھیں اور کیسے صبر کریں، جبکہ آپ کے دل کا ہر حصہ آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ کو ویسے ہی صبر کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے جیسے روزے کی حالت میں آپ صبر کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار مغرب کی اذان ہو ہی جائے گی اور آپ کی پیاس آپ کا رب بجھا دے گا۔ آپ بس اللہ پر توکل کیجیے۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے، ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں۔ وہ اس سفر میں آپ کے ساتھ ہے۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے، تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بولنے ہی نہیں دیں۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے نا، وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس دنیا میں ہر کام، ہر چیز ایک مرحلے سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے۔ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میری تمام لوگوں کے لیے دعا ہے
یا اللہ کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سما کر دیجیے اور سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔